أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، اور نہیں ہے کسی ایمان والے مرد کے لیے اور نہ ہی ایمان والی عورت کے لیے گنجائش کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دے دیں ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ اس معاملے کے اندر، اس کام کے اندر اپنا کوئی اختیار چلائیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا پس تحقیق وہ گمراہی میں چلا گیا، واضح گمراہی میں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جس وقت آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا. کیا کہہ رہے تھے کہ روک کے رکھ اپنے پاس اپنی بیوی کو. وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اپنے دل کے اندر آپ چھپا رہے تھے وہ چیز جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، کہ آپ اس سے اللہ سے ڈریں. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پس جب زید نے فیصلہ کر دیا، معاملہ پورا کر لیا. وَزَوَّجْنَاكَهَا، اور ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا زینب کا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ رہے ایمان والوں پر کوئی گناہ، کوئی حرج. فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں. اذا قضوا منہن وطرا، جس وقت ان سے وہ جی بھر چکے. وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم پورا ہونے والا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 کی تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صفات کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ
ان صفات کو جب بندہ اپنا لیتا ہے، عمل کرتا ہے اور ان صفات والا بن جاتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کے حکموں کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اس میں کئی صفات بیان ہوئی ہیں۔ آج کی 2 آیات آج کے درس کے اندر جو تلاوت ہوئی ہیں، وہ ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہیں اور ان کے اندر اس واقعہ کا ذکر ہے۔ اس سورت کے شروع کے اندر آپ نے سنا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، زید بن حارثہ جو کہ اللہ کے نبی کے غلام تھے۔ اس سے پہلے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گفٹ دے دیا تھا، ہدیہ دے دیا، حضرت زید کو ان کا جو ہے وہ غلام بنا دیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت اور یہ ایمان لے آئے۔ غلام بچوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے غلاموں کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب یہ بحث چلتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، تو اس وقت یہی جواب دیا جاتا ہے حضرت زید بھی پہلے ایمان لائے، حضرت ابوبکر بھی پہلے ایمان لائے، حضرت خدیجہ بھی لائیں، حضرت علی بھی۔ تو اس وقت علماء یہی فرماتے ہیں کہ بڑوں کے اندر، مردوں کے اندر حضرت ابوبکر پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور بچوں کے اندر حضرت علی، اور غلاموں کے اندر حضرت زید، اور عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے، اور بہت اچھے غلام، نیک سیرت تھے، نرم مزاج تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا۔ لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے پھر اس سورت کے شروع کے اندر جو ہے وہ حکم آیا کہ زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ۔ منہ بولے بیٹے کو اپنا نام نہیں دے سکتا بندہ، شریعت میں جائز ہی نہیں۔ اس سورت کے شروع کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ اگر کوئی بچہ کسی کا رشتہ، بہن کا، بھائی کا پالنا بھی ہے، تو اس بہن بھائی کا ہی نام چلے گا، آپ کا نام نہیں چل سکتا۔ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہ آپ کے پاس رہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زید بن محمد کہا جانے لگا، تو اللہ نے وہ حکم دیا، اور پھر اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا کہ زید بن محمد نہیں کہنا، زید بن حارثہ کہنا ہے۔ اگرچہ یہ میں نے منہ بولا بیٹا میں نے اس کو بنایا، لیکن اس کی نسبت اس کے اصلی والد کی طرف کرنی، میری طرف نہیں کرنی۔ اب جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہو گئے، اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پلے اور انہی کے پاس زندگی گزار رہے ہیں۔ پیچھے سے ان کو گھر والے لینے بھی آئے، ان کے چچا اور رشتہ دار یہاں پر آئے حج کے موقع پر۔ انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارا اپنا کوئی بچہ لگتا ہے، تو وہ اسے ملے، اس سے پوچھا۔ تو پھر جب وہ واپس گئے اپنے بھائی کو انہوں نے بتایا، زید کے والد کو، تو پھر وہ لینے آئے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زید ہے، زید سے پوچھ لو، میں تو کچھ نہیں کہتا، اگر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا،
جو یہاں مجھے محبت اور پیار ملا ہے تو یہ اس قرب کو نہیں چھوڑ سکتا میں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی جب رہ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوان ہونے کے بعد ان کی شادی کا سوچا، اب رشتہ تلاش کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، ان کے ہاں رشتہ کے لیے جو ہے وہ پیغام بھجوایا، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے لیے حضرت زینب راضی نہ ہوئیں، اور نہ ہی حضرت زینب بنت جہش کے بھائی عبداللہ بن جہش راضی ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب اور حضرت عبداللہ کہ ہمارا عرب خاندان اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کہ ہم اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ آزاد کردہ غلام ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، تو اس سے میں کیسے شادی کروں؟ اور عبداللہ بھی کہہ رہے تھے کہ میری بہن اس سے کیسے شادی کرے، ہماری حیثیت اعلیٰ ہے، تو کف کے اندر برابری نہیں ہے، ایک کا خاندان اچھا ہے اور ایک غلام ہے، تو کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیغام نکاح بھیجا اور حضرت زینب نے انکار کیا، چنانچہ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی ایماندار مرد کسی ایماندار عورت کے لیے جائز نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دیں تو وہ اپنی مرضی چلائیں، وہ اپنا اختیار چلائیں، کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کی چاہت تھی کہ حضرت زینب سے ان کا نکاح ہو۔ چنانچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی پھر حضرت زینب خاموش ہو گئی، تو حضرت زید سے پھر نکاح اللہ کے نبی نے کروا دیا اور پڑھا بھی دیا۔ اب یہ آیت اتری تو اس موقع پر ہے، لیکن ہے یہ عام، ہر کام کے اندر ہر مومن مرد عورت کے لیے یہ آیت عام ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اس کے اندر اپنی مرضی نہیں چلانی، خوشی غمی ہو کوئی موقع ہو اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ اپنے دل کی مانے، جو دل کہتا ہے جو رشتہ دار کہتے ہیں وہ بندہ کر لے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیچھے رہ جائے۔ فرمایا اس کی گنجائش نہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ سمجھ لے کہ پکی بات ہے وہ گمراہی میں گر گیا ہے، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ قرآن نے اس کے حق میں فتویٰ دیا ہے گمراہی کا کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اب جب حضرت زید اور حضرت زینب کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، رہنے لگ گئے، تو اب یہ محبت اور پیار یہ دل کے اندر ڈالنا اللہ کا کام ہے، نبی تو نہیں ڈال سکتے نا۔ نبی نے نکاح تو کروا دیا لیکن حضرت زید اور حضرت زینب کی آپس میں محبت نہ بن سکی۔ حضرت زید بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم دل تھے اور دھیمے مزاج والے انسان تھے، لیکن حضرت زینب تھوڑی سخت تھی، تو ان کی آپس میں کوئی بات متفق نہ ہوتی، ایک کی اور جو ہے وہ رائے ہوتی، دوسرے کی اور رائے ہوتی، تو جب رائے ایک نہ ہو سکے تو پھر زندگی گزرتی نہیں ہے، آسان نہیں ہے زندگی گزارنا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے جو ہے وہ اپنی صورتحال نبی علیہ السلام کو بتائی اور اللہ کے نبی کو کہہ دیا کہ میں حضرت زینب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں نے تو بڑی مشکل سے یہ رشتہ کروایا ہے، حالانکہ حضرت زینب تو راضی نہیں ہو رہی تھی، اب جب رشتہ ہو گیا اب حضرت زید کہتے ہیں میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام پریشان ہے۔ اب دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت زید طلاق دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد حضرت زینب کی دل جوئی کیسے ہوگی؟
کیونکہ ان کا دل تو بڑا دکھی ہونا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نکاح کروایا تھا، اب طلاق ہو گئی ہے، ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ رشتہ نہ کروائیں۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت زینب سے میں نکاح کروں تو ان کی دل جوئی ہوتی ہے، اگر اور کوئی نکاح کرے تو ان کی دل جوئی، وہ ان کی جو دل آزاری ہوگی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ دل کے اندر آ رہی تھی، ڈر یہ پیدا ہو رہا تھا کہ حضرت زینب سے اگر میں نے نکاح کر لیا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دینی ہے کہ اپنی منہ بولے بیٹے کی جو ہے وہ بیوی سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو ان باتوں کا ڈر دل میں آ رہا تھا۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر جس وقت آپ اس شخص سے کہہ رہے، چنانچہ یہ ڈر دل کے اندر موجود تھے نبی علیہ السلام کے، ان باتوں کی وجہ سے حضرت زید کو نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا آپ اس شخص کو سمجھا رہے تھے، کہہ رہے تھے انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، اور وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، آپ نے بھی انعام کیا اس پر۔ اللہ نے کیا انعام کیا جی؟ اللہ نے انعام یہ کیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور ڈاکو پکڑ کر لے گئے تھے، اور اللہ نے وہاں سے ان کو بچا کر حضرت خدیجہ کا غلام بنا دیا، اور یہ بچتے بچاتے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے نقصان سے بچا لیا، اور نبی علیہ السلام نے ان پر یہ انعام کیا کہ ان کی جو ہے وہ پرورش کی اور ان کو آزاد کر دیا۔ تو غلامی سے ان کو آزادی جو ہے وہ دلوائی، یہ نبی علیہ السلام نے ان پر انعام کیا۔ اور پھر حضرت زید کا جو ہے وہ حضرت زینب سے نکاح بھی کروایا۔ تو یہ فرمایا کہ حضرت زید کو نبی علیہ السلام سمجھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، کا نکاح قائم رکھ، باقی رکھ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، طلاق نہ دے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور اپنے دل کے اندر وہ چھپا رہے تھے نبی علیہ السلام جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، اور لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ اب بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے جو غیر محقق ہیں، انہوں نے اپنی تفسیروں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے دل میں کیا چھپا رہے تھے، کہ نبی علیہ السلام کے دل میں حضرت زینب کی محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت زید ان کو طلاق دیں اور میں ان سے نکاح کر لوں، لیکن یہ باطل ہیں، بالکل جو ہے وہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اصل بات یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ اگر یہ نکاح ختم ہو جائے، حضرت زید طلاق دے دیں، تو حضرت زینب کی دل جوئی تب بھی ہو سکتی ہے جب نبی علیہ السلام خود نکاح کریں، اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کے دل میں یہی بات تھی کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو پھر لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دینی ہے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو یہ دل کے اندر نبی علیہ السلام چھپا رہے تھے، اور اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اور لوگوں سے اس بات کا خطرہ کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ احق ان تخشى، لوگوں سے نہ ڈریے بلکہ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کیجیے۔ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، چنانچہ نبی علیہ السلام ابھی یہی باتیں سوچ رہے تھے کہ حضرت زید طلاق نہ دیں اور یہ ساری جو ہے وہ پریشانی نہ بنے، ادھر سے حضرت زید نے طلاق دے بھی دی، حضرت زید نے طلاق دے دی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہی نازل فرما کے بتا دیا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، میرے پیغمبر حضرت زید نے جب طلاق دے دی ہے، معاملہ پورا ہو چکا ہے، تو زوجناکها، آسمانوں پہ ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ تو یہ نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے نبی علیہ السلام کا اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیویوں کا نام زینب تھا۔ کتنی بیویوں کا نام؟ 2 بیویوں کا نام۔ تو یہ جو تھی ان کا نام زینب بنت جہش تھا، یہ جہش کی بیٹی تھی۔
تو اللہ نے یہ نکاح آسمانوں پہ کیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج۔ 2 نکاح آسمانوں پہ ہوئے ہیں۔ کتنے نکاح؟ 2 نکاح آسمانوں پہ ہوئے ہیں۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے جو نکاح کیے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا تھا تو نبی علیہ السلام نکاح کرتے، لیکن 2 نکاح ایسے ہیں جو ہوئے ہی آسمانوں پہ، اللہ نے خود جو ہے وہاں پر طے کی۔ ایک نکاح تو یہی ہے نبی علیہ السلام کا کس کے ساتھ؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ایک نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی بیوی نبی علیہ السلام کی لخت جگر فوت ہوئی، حضرت رقیہ، جب وہ فوت ہو گئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے ہیں، مغموم رہنے لگے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کو پتہ چلا اور نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان کیا وجہ ہے، کیوں پریشان رہتے ہو؟ تو اس وقت حضرت عثمان نے بتایا کہ یا رسول اللہ پریشانی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو نسبت اور رشتہ داری اور تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ میرے سسر تھے، میں آپ کا داماد تھا، تو یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان خوش ہو جاؤ، آپ کا جو ہے وہ نکاح اللہ تعالیٰ نے میری دوسری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا۔ تو یہ حضرت عثمان کی شان ہے کہ ان کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور جب دوسری بیٹی بھی کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئی، پھر حضرت عثمان پریشان کرنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر وجہ پوچھی، حضرت عثمان نے بتائی، فرمایا یا رسول اللہ وجہ تو وہی ہے جو پہلے بنی تھی۔ فرمایا عثمان اگر میری اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیتا، اس کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیتا۔ صحابہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ بھی فوت ہو جاتی پھر کیا کرتے؟ فرمایا عثمان وہ شخص ہے اور میرا وہ پیارا صحابی ہے کہ جس نے میرے دل کو اتنی جو ہے وہ راحت پہنچائی ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں عثمان ایسا ہے، عثمان ایسا ہے۔ جتنی راحت عثمان نے میرے پیغمبر کے دل کو پہنچائی ہے اتنی راحت۔ تو یہ جو لوگ تھے صحابہ کرام، نبی علیہ السلام ان سے محبت ایسے تو نہیں کرتے تھے۔ اب آپ خود بتائیں، جو بندہ جس کے نکاح میں کسی کی بیٹی ہو، اگر اس بندے نے کبھی سکون نہ دیا ہو، راحت نہ پہنچائی ہو، وہ دوسری بیٹی دیتا ہے اس کے نکاح میں؟ کبھی نہیں دے گا۔ دوسری بیٹی دینے کا جو ہے مطلب ہی یہ ہے کہ وہ پہلی بیٹی جو اس کے پاس گئی ہے اس نے راحت پہنچائی ہے تو دوسری بیٹی دی ہے نا۔ تو بہرحال یہ نکاح بھی آسمانوں پہ اللہ نے فرمایا زوجنا کہا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا ہے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، جو رسم بنی ہوئی تھی دور جاہلیت کی کہ بہو کے ساتھ، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، میرے پیغمبر ہم نے یہ آپ کا نکاح کر کے وہ رسم توڑ دی ہے، وہ رسم توڑ دی ہے۔ فرمایا اب ایمان والوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کریں۔ فرمایا وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو، اللہ کے نبی چاہتے تھے نہ ہو، دل کے اندر ڈر تھا کہ لوگ باتیں کریں گے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیے، لیکن اللہ چاہ رہے تھے ہو جائے۔ تو کس کی چاہت پوری ہوئی؟ اللہ کی چاہت کی یا نبی کی چاہت؟ تو جہاں نبی کی چاہت آ جائے اور اللہ کی چاہت آ جائے تو اس جگہ پر چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی چاہت پوری ہوتی ہے، نبی کی چاہت نہیں پوری ہوتی۔ یہ اللہ نے قانون سمجھایا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ فرمایا دوسرے نمبر پر اس واقعے سے اللہ نے یہ سبق دیا اپنے پیغمبر کو اور امت کو کہ ڈر دل کے اندر لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام ڈر رہے تھے نا لوگوں سے کہ لوگ باتیں کریں گے، اپنی بہو سے نکاح کر لی۔ اللہ نے فرمایا واللہ احق ان تخشا، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، لوگوں کا ڈر
دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر واقعہ بیان فرمایا اور رسم کو توڑا ہے، اور رسم بھی اپنے محبوب سے توڑوائی، کیونکہ اللہ کے نبی آتے ہی رسمیں توڑنے کے لیے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمایا، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔